شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ترکی نے باہمی دلچسپی کے اہم امور پر ایک دوسرے کی حمایت اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال پر ایک نیا نغمہ جاری کیا ہے۔ سیاسی رہنماؤں نے قوم سے اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے عید کی تقریبات کے دوران ضابطۂ کار پر عمل درآمد کریں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ بدھ سے اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکی نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ یقین دہانی ترک صدر رجب طیب اردوان نے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کرائی۔ ڈاکٹر عارف علوی اور ان کے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی دی اور کشمیر اور کرونا وائرس کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ طیب اردوان نے کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے بعد صدر عارف علوی کو ترکی کے دورے کی دعوت بھی دی۔ ترک صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں عمران خان نے گزشتہ فروری میں اردوان کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات باہمی اعتماد، افہام و تفہیم اور قریبی تعاون پر مبنی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے اہم امور پر ایک دوسرے کی حمایت اور تعاون پر اتفاق کیا۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ نے یوم استحصال پر نیا نغمہ جاری کر دیا ہے، جس میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیر میں شورش اور کشمیریوں کی حالت زار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ واضح رہے 5 اگست 2020 کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی، لاک ڈاؤن اور کرفیو کے نفاذ کو 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 1 سال سے تیز رفتار انٹرنیٹ کی عدم فراہمی کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مودی کی زیر قیادت فاشسٹ بھارتی حکومت نے جب گزشتہ سال 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کیا تو اس نے مقبوضہ علاقے میں مواصلاتی نظام مکمل طور پر معطل کر دیا تھا۔ بھارتی سیاستدان اور سابق وزیر پی چدمبرم نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ایک بڑی جیل ہے اور مودی حکومت 5 اگست 2019 کے اقدامات کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ پی چدمبرم نے آج شائع ہونے والے ایک مضمون میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے لیے بھارتی آئین کی دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹ جموں کشمیر کا مقصد ریاست کو توڑنا، اس کی حیثیت کو گھٹا کر یونین ٹیریٹری بنانا، ان علاقوں کو براہ راست نئی دلی کی حکمرانی میں لانا، سیاسی سرگرمیوں کو دبانا، وادی کشمیر کے 75 لاکھ لوگوں کو ہراساں کرنا اور آزادی کی جدوجہد کو کچلنا تھا۔ سیاسی رہنماؤں نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ عید کی تقریبات کے دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ضابطۂ کار پر عمل درآمد کریں اور مشکل حالات میں ضرورت مند افراد کا خیال رکھیں۔ سیاسی جماعتوں کے مختلف رہنماؤں نے اپنے الگ الگ ٹویٹ پیغامات میں خبردار کیا کہ اگر شہری قواعد و ضوابط پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو عید الاضحیٰ کے بعد کورونا کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے سماجی و اقتصادی بحران پر قابو پانے کے لیے معاشی بحالی کا 3 سالہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق منصوبے کے تحت خیبر پختونخوا کے 9 اہم شعبوں کی ترقی پر 29 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اقتصادی بحالی کے منصوبے سے کرونا وائرس سے متاثرہ صوبائی معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی سید افتخار الحسن آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 75 سال تھی۔ افتخار الحسن کا تعلق سیالکوٹ سے تھا اور وہ لاہور کے ایک مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ شمالی کیمرون میں آج بوکو حرام کے مشتبہ عسکریت پسندوں کے دستی بم حملے میں 15 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے صحافیوں کو بتایا کہ نامعلوم دہشت گردوں نے نائجیریا کی سرحد کے قریب بے گھر افراد کے کیمپ میں دستی بم پھینکا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ بدھ کو اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔